زمین سے جو پیداوار حاصل ہوتی ہے اس پر جو عشر نکالا جاتا ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے زکوٰۃ کے متعلق پہلے عرض کیا تھا۔ اب جو پیداوار پر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے جس کو عشر کہتے ہیں، اس کے متعلق آپ حضرات سے عرض کرنا ہے کہ فصلوں کا حق ادا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا۔ اس کا عشر کیا ہوتا ہے؟ عشر کا مطلب ہوتا ہے 10واں حصہ، یعنی جو بھی کوئی فصل کاشت کرتا ہے اور جو پیداوار حاصل ہوتی ہے اس پر پیداوار کا 10واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرنا، اس کو عشر کہتے ہیں۔ پھر اس کے اندر 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کوئی فصل کاشت کرتا ہے اور اس کی سیرابی قدرتی طور پہ ہوتی ہے، یعنی بعض اوقات تو کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے دریا راوی کے پاس جو فصلیں ہیں وہ نیچے زمین کی جو نمی ہے اس سے پیداوار ہوتی ہے، یعنی کہ ان کو کوئی پانی نہیں لگانا پڑتا بلکہ اسی زمین کی نمی سے پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ جب بعض اوقات کچھ علاقے ایسے جہاں پر پیداوار ہوتی ہے اوپر سے بارشیں برستی ہیں تو پیداوار ہوتی ہے، کوئی اسپیشل اس کو پانی نہیں لگانا پڑتا، تو اس پر عشر 10واں حصہ ہوتا ہے۔ اور جس طرح کہ اب ہمارے علاقے ہیں کہ یہاں پر پانی جو ہے وہ پیسوں سے لگایا جاتا ہے، ٹیوب ویل کے ذریعے، ٹربائن کے ذریعے، یا یعنی کہ ایسے ذرائع ہیں جہاں پر کہ پیسوں سے پانی لگایا جاتا ہے۔ جہاں پر اس طریقے سے پانی لگایا جائے اس پر پیداوار کا 20واں حصہ عشر دینا یہ واجب ہے، یعنی کہ جتنی بھی پیداوار ہو اس کو 20 سے تقسیم کر دیں تو جو جواب آئے گا یہ عشر بنتا ہے جو ہمارے علاقے کے لیے۔ اور جو قدرتی طور پر سیراب ہوتے ہیں اس کے لیے عشر 10واں حصہ ہے کہ وہ جتنی بھی پیداوار ہو اس کو 10 سے تقسیم کریں، جو جواب آئے گا وہ اس کا عشر بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، ابن ماجہ کتاب الزکوٰۃ کے اندر حدیث پاک موجود ہے، فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو زمین بارش، نہر اور چشموں سے سیراب ہو اس میں عشر ہے، اور جو پانی کھینچ کر سیراب کی جائے اس میں نصف عشر ہے، یعنی کہ 20واں حصہ۔ اب جو عشر نکالا جاتا ہے اس کے اندر کھیتی کے جتنے بھی اخراجات ہیں ان کو نکال کے عشر نہیں نکالا جائے گا، بلکہ جتنے اخراجات ہیں، جو کچھ پیداوار ہے اس کے سمیت جو بھی پیداوار ہے اس میں سے عشر نکال کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ہماری جتنی پیداوار ہوئی ہے اس میں سے ہم نے جتنی کھاد لگی، جتنا اس کو پانی لگایا، جتنے اس کے اوپر سپرے کی، جتنا اس کو پانی لگایا وہ خرچ نکال کے پھر اس کا عشر نکالے، تو اس طرح نہیں، بلکہ جتنے بھی اخراجات ہیں وہ اس کو منہا کیے بغیر جتنی بھی پیداوار ہے اس کا عشر جو ہے وہ نکالا جائے گا۔ اور پھر اگر بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ لوگ زمین ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں، اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر ٹھیکے پر زمین دی ہے تو پھر اس کا عشر کون نکالے گا؟ جس نے ٹھیکہ دیا ہے وہ نکالے گا یا جس نے ٹھیکے پہ زمین لی ہے وہ نکالے گا؟ تو چونکہ عشر جو ہوتا ہے یہ پیداوار پہ ہوتا ہے، تو جس نے ٹھیکے پہ زمین لی ہوتی ہے وہ اس کا عشر نکالے گا۔ پھر ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کچھ دوست مل کے فصل کاشت کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں بھائی والی پہ، اگر 2 لوگ مل کے فصل کاشت کریں تو پھر کون عشر نکالے گا؟ تو دونوں اپنا اپنے سے تقسیم کریں گے، ہر ایک اپنے حصے میں سے عشر جو ہے وہ نکال لے گا۔ مثال کے طور پر 100 من گندم ہوئی ہے تو ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا 50 من گندم علیحدہ کرے گا، پھر اس کا عشر نکالے گا۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے، یعنی کہ اب جو بھی پیداوار ہو جو ہمارے علاقے کے اندر چونکہ 20واں حصہ جو ہے وہ عشر بنتا ہے، اور جو قدرتی علاقے جہاں پر قدرتی طور پر پانی سے سیرابی ہوتی ہے تو وہاں پہ عشر 10واں حصہ ہے۔ تو ہمارے علاقے کے اندر جو بھی پیداوار ہوگی، چاہے وہ پھل ہے، چاہے وہ اناج ہے، چاہے وہ گندم ہے، چاہے وہ جو ہے، چاہے وہ باجرہ ہے، یا اس طرح جتنی بھی اجناس ہیں، اس کا 20واں حصہ عشر جو ہے وہ نکالنا یہ ضروری ہے۔ یعنی کہ یہ فصل کی جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، جو ویسے پیسوں کی زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور یہ جو ہے یہ پیداوار کی زکوٰۃ ہے جس کو عشر کہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔